الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عزیز طلباء، اس آیت کو آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے تقریریں کی ہوں گی، تحریریں لکھی ہوں گی۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اور آپ اور دنیا کے سارے انسان، بالخصوص دنیا کے سارے مسلمان اور مومن صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہیں، جم جائیں، ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو نہ چھوڑیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہی جو راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، درست راستہ ہے، جس راستے پر چل کر آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کامیابی دنیاوی کامیابی ہو یا ایک اخروی کامیابی ہو۔ اور سب سے بڑی ایک مسلمان کی جو کامیابی ہو سکتی ہے وہ اخروی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے پھیر دیا جائے، وہ گویا کامیاب آدمی، اور جو آدمی جہنم میں چلا جائے، جہنم میں داخل کر دیا جائے، تو اس سے ناکام اور اس سے بدقسمت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جہنم سے ہٹا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، گویا وہ فائز المرام آدمی، کامیاب آدمی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی جو زندگی ہے وہ محض دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر رہے، اور صراط مستقیم ہی یہ جنت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ فائز المرامی کا راستہ ہے۔ اور اسی راستے کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعوت بھی یہی رہی۔ ساری کٹھنائیاں، پریشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری صعوبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صرف صراط مستقیم کے لیے تھی، اور دعوت توحید کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے وہ اسلام کا، مسلمانوں کا بالکل آپ کہیں کہ روشن اور تابناک اور سنہرا زمانہ، اور دین اسلام میں سب سے پہلا جو رخنہ ڈالا گیا اور سب سے پہلی جو سازش رچی گئی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اس میں سب سے بڑا جو رول رہا وہ رافضیوں کا رول رہا، شیعوں کا رول رہا، خارجیوں کا رول رہا، خوارج کا رول رہا۔ خارجی فتنے سب سے پہلے پیدا ہوئے، رافضی فتنے سب سے پہلے پیدا ہوئے، جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی، سب سے زیادہ جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ رافضی لوگ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور آل بیت کے مقام اور مرتبے سے متعلق جو موضوع حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں ان لوگوں نے بیان کی، اپنی کتابوں میں ان لوگوں نے درج کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے ثلاثہ پر مقدم گردانا۔ رافضیوں کا، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے. نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا. یہ شیعوں کا کہ عقیدوں میں سے یہ بدترین عقیدہ ہے. پھر تبرہ بازی شروع کی ان لوگوں نے، صحابہ کرام کو گالیاں دی. سب سے زیادہ جن صحابہ کو گالیاں دی رافضیوں نے سب سے زیادہ کیوں گالی دی؟ خلفاء ثلاثہ کو. یہ حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد انہوں نے شیعوں نے ایک عام عقیدہ وضع کیا کہ تمام صحابہ کرام یہ مرتد ہو گئے. تمام صحابہ کرام مرتد سوائے 4-5 کے، سوائے 4-5 صحابہ کے تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین سے پھر گئے. اور ان کو کافر گردانتے صحابہ کرام کو، سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں. یہ روافض تمام، دراصل یہ صحابہ کرام پر یہ الزام نہیں ہے، دراصل یہ الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ جس جماعت کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہو، گویا وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت اچھی کیا ہے نہیں کی. ان کے دل میں ایمان راسخ اور پختہ کیا ہے نہیں ہوا تھا. اس وجہ سے صحابہ کرام کیا ہے دین اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور کفر کا ان لوگوں نے ارتکاب کیا. اس لیے خاص طور سے جو یہ روافض ہیں جنہیں ہم شیعوں کے نام سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لعن طعن کیا ان لوگوں نے، تمام بیویوں کو، خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے کہ کن کی بیٹی تھیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس لیے امہات المومنین میں سب سے زیادہ جو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں وہ کن کو بناتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں. بلکہ بڑے بڑے الزامات کیا ہے ان کے اوپر عائد کرتے ہیں. نعوذ باللہ رافضیوں کا، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے زنا کیا تھا، اور ان کو قبروں سے جب ان کی حکومت ہوگی، وہ لوگ کہتے ہیں، لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں کہ جب ان کے آخری امام آئیں گے، وہ آخری امام جو امام غائب ہے، جو امام محمد بن حسن العسکری جب وہ آئیں گے تو نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قبر سے اٹھا کر کیا ہے ان کو کوڑے ماریں گے، ان کے اوپر حد جاری کیا جائے گا. اس طرح کے باطل اور فرسودہ اور جھوٹے کیا ہے الزام. یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ شیعہ حضرات ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ صحابہ کرام کی عدالت اور ثقافت کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ امہات المومنین کی عفت و عصمت پر بھی ڈھانکہ ڈالتے ہیں. قرآن پر بھی ان کا ایمان نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. جب ان سے آپ پوچھیں گے کہ قرآن کو آپ مانتے ہیں، کہیں ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ تقیہ کا عقیدہ ان کے اندر ہے. جھوٹ بولنا کہ اگر کوئی ایسی بات آ رہی جو تمہارے مذہب پر ہو، تمہاری ذات کے اوپر ہو، تو فوراً ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا. تو ان کا یہ عقیدہ ہے، تقیہ کا عقیدہ ہے، جھوٹ بولنے کا عقیدہ. قرآن کو بھی وہ نہیں مانتے. قرآن کے حوالے سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن موجودہ قرآن ہے، یہ اصلی قرآن نہیں، یہ ناقص ہے، یہ نامکمل ہے. اصل قرآن وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن تھا، اور جو قرآن ان کے پاس ہے، وہ جو امام غائب تھے تو قرآن اصل لے کر غائب ہو گئے، اس میں سے 10 پارے ضائع ہو گئے. اس طرح کے باطل عقیدے کیا ہے شیعوں کے موجود ہیں. زنا ان کے ہاں حلال ہے، زنا کیا ہے حلال ہے شیعوں کے ہاں. اور ان کے ہاں جو نکاح متعہ ہے، نکاح
متعہ ہے کہ چند روز کے لیے آپ نکاح کر لو پھر شادی اور طلاق دے دو، اس طرح کی چیزیں یہ ان کے عقیدے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شروع اسلام میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی جتنے بھی خلفشار، جتنے بھی انتشار، جتنے بھی قتل و غارت گری ہوئی عالم اسلام میں، سب کے پیچھے اگر کوئی قوم نظر آتی ہے اور کوئی برادری نظر آتی ہے تو وہ رافضیت ہے، وہ شیعیت ہے۔ اور آج بھی عالم اسلام میں جتنے بھی خلفشار آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ملکوں کو تہبالا کیا گیا، نیست و نابود کیا گیا اور ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کو قتل کیا گیا، اور سب کے پیچھے یہی روافض ہیں، رافضی لوگ ہیں۔ اس لیے ان کی سازشوں سے ہوشیار رہنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ان کے فتنے کیا ہیں اور ان کے فسادات کیا کیا ہیں، ان کے باطل اور گمراہ کن عقیدے کیا ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو پڑھنا ہر طالب علم کی ذمہ داری۔ کہ جو فرق ضالہ ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو گمراہ جماعتیں ہیں، جو گمراہ تحریکیں ہیں، جو گمراہ افکار و خیالات کے حاملین لوگ ہیں، جو اشخاص ہیں جو باطل نظریات رکھتے ہیں سلف صالحین سے متعلق یا ایک اہل سنت والجماعت سے متعلق اور کتاب و سنت سے متعلق جو باطل گمراہ کے حامل لوگ ہیں، ان کو آپ پڑھیے، ان کو دیکھیے، ان کا پوسٹ مارٹم کیجیے، ان کو مسکی جواب دیجیے اور ان کے بچھائے ہوئے جال سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ ماضی میں بھی ہمارے اسلاف نے اس طرح کی سازشوں سے ہوشیار کیا، کتابیں لکھی لوگوں نے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ایک چھوٹا سا نام کہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یہ باطل اور گمراہ جماعتوں اور تحریکوں سے متعلق اور تنظیموں سے متعلق بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ خاص طور سے شیعوں کے خلاف تو کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، الشیعہ والسنہ الشیعہ والقرآن الشیعہ واہل البیت، اس طرح کے نام سے کتنی کتابیں ہیں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ قادیانیت سے متعلق ان کی کتابیں لگی اور بھی دیگر کیا ہے فرقوں اور جماعتوں سے متعلق ان کی کتابیں ملیں گی آپ کو۔ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کتابیں جو لکھی ان کو پڑھیے۔ موجودہ وقت میں بھی بہت سارے لوگ باطل اور گمراہ فرقوں سے متعلق تقریریں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، کتابیں منظر عام پر لاتے ہیں، خاص طور سے اخوانیت سے متعلق، رافضیت سے متعلق، صوفیت سے متعلق ان کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، تو ان سے استفادہ بھی کیجیے۔ اور آپ کے دل میں، ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے، جس طرح وہ لوگ صحیح اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، عقیدہ توحید کو فروغ دینے کے لیے اور اہل سنت والجماعت کے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے شب و روز اپنی محنتیں صرف کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی کیا ہے، محنت کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ کتاب بھی ہے، جو کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ زاویہ نگاہ، یہ ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر وسیم المحمدی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس وقت سعودی عرب کی ایک بڑی یونیورسٹی، ہائر یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں، اور یہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے ہونہار فارغ التحصیل رہے ہیں۔ اس کے بعد جامعہ محمدیہ کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں کلیت اللغہ سے انہوں نے BA کیا، MA کیا، دکتورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیاں کی ذہانت، ذکاوت اور ان کے اندر علم کا حرص اور شوق کیا ہے، ودیت کیا ہوا ہے۔ بڑے قابل آدمی ہیں، بڑی صلاحیت کے مالک آدمی ہیں، زبان و قلم کے دھنی انسان ہیں یہ۔ یکساں طور پہ عربی اور اردو کی صلاحیت اور گہرا مطالعہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں بہت ساری اہم کتابیں کیا ہیں، ان کی منظر عام پر آئی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ تو خاص طور سے یہ شیعیت سے متعلق جو ان کا جو مکروہ اور جو سازشی جو ذہن ہے،
اور اس کو انہوں نے اس کتاب میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور رافضیوں سے کتنا نقصان ہوا ہے عالم اسلام کو اور اسلامی دنیا کو ماضی میں اور حال میں نقصان ہو رہا ہے، اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور سوچنے کا، سمجھنے کا کیا زاویہ ہونا چاہیے، کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، ایک سلفی العقیدہ آدمی کو کیسے سوچنا چاہیے، کیسے باطل عقیدے کی گھیرا بندی کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ میں سے 5 لوگوں کو جن کی نشاطات رہے اور جن کی علمی جہود رہیں کلاس میں، کلاس کے باہر، ان 5 طلبہ کو انشاءاللہ یہ کتابیں ابھی تقسیم کی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو گہرائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو آپ پڑھیں، استفادہ کریں، اور ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ سبب بنے ہیں ان کتابوں کے آپ تک اور ہم تک پہنچانے کے۔ وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔